مرنے کے بعد روح کا سفر۔ کیا مرنے کے بعد روح واقعی اپنے گھر واپس آتی ہے، اپنے اہل خانہ کو دیکھتی ہے، یا یہ صرف ایک مشہور روایت اور غلط فہمی ہے؟ اگر روح دنیا میں واپس نہیں آتی تو کیا اسے اپنے گھر والوں کے اعمال، دعاؤں اور حالات کی خبر ہوتی ہے؟ اور مرنے کے بعد زندہ لوگوں سے اس کا اصل تعلق کس صورت میں باقی رہتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد روح واقعی اپنے گھر واپس آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو پھر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں سے ملاقات کرے تو کیا وہ صرف ایک خواب ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی پوشیدہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے مرحوم عزیز کی آواز سنائی دی، جبکہ کچھ خواب میں ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ آخر ان تمام واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب محض اتفاق ہے، انسانی ذہن کا اثر ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے ہر شخص نہیں جانتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو برسوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ مرنے کے فوراً بعد روح کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اس کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ اگر روح گھر نہیں آتی تو خوابوں میں مرحومین سے ملاقات کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ روح کی واپسی کا یقین کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا صرف نسل در نسل چلنے والی باتیں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ہمارے اعمال، ہماری دعائیں اور ہمارا صدقہ واقعی ہمارے مرحوم عزیزوں تک پہنچتی ہیں؟ آج ہم جذبات یا مشہور کہانیوں کی نہیں، بلکہ قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ ممکن ہے اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کی برسوں پرانی بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، آپ کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہو کہ مرنے والوں کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق کیا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو واقعی ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والا ہر لمحہ ایک نئے راز سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں اگر کوئی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی عام انسان، تو وہ حقیقت موت ہے۔ انسان پوری زندگی اپنے مستقبل کے منصوبے بناتا رہتا ہے، اپنے گھر کو سنوارتا ہے، اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وقت کی سوئیاں اچانک رک جاتی ہیں، سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جسے چند لمحے پہلے سب اپنے درمیان دیکھ رہے تھے، خاموشی سے ایک ایسے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنے والا انسان کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا۔ لیکن یہاں ایک سوال ایسا ہے جو شاید ہر اس شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوا ہوگا جس کا کوئی اپنا اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب لوگ آہستہ آہستہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، جب مرحوم کا کمرہ ویسا ہی رہ جاتا ہے، اس کے کپڑے اسی الماری میں لٹکے ہوتے ہیں، اس کی خوشبو ابھی تک گھر کی فضا میں محسوس ہوتی ہے، تو آخر اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی اپنے پیاروں کو روتا ہوا دیکھتی ہے؟ یا پھر موت کے ساتھ ہی ایسا پردہ گرا دیا جاتا ہے کہ دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو حیران کر رکھا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں لوگوں نے دین سے زیادہ روایتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
ہمارے معاشرے میں آج بھی بے شمار باتیں زبان زد عام ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہر جمعرات کو مرحوم اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ بعض لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم عزیز کو گھر کے کسی کونے میں دیکھا، کسی نے کہا کہ انہیں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو دیکھنے آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی حقیقت ہے؟ کیا اسلام میں بھی یہی تعلیم دیتا ہے؟ ناظرین، یاد رکھیے، عقیدہ کبھی کہانیوں سے نہیں بنتا بلکہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ اگر کسی بات کی بنیاد اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں نہ ہو تو چاہے وہ بات کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو، اسے دین نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس موضوع پر جذبات سے نہیں بلکہ وحی کی روشنی میں گفتگو کریں گے، کیونکہ مرنے کے بعد کا سفر انسانی عقل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت اور اس کے بعد کی زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت صرف موت کی خبر نہیں دیتی بلکہ یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے انجام کا ابتدائی مشاہدہ کرتا ہے اور یہیں سے اس کی آخرت کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ جب روح عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنی مرضی سے دوبارہ دنیا میں آ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کا راستہ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے واپس لوٹتی ہے؟ یا پھر یہ صرف انسانی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچھڑنے والوں کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی سوچ نہیں بلکہ قرآن مجید کا فیصلہ سننا ہوگا۔ قرآن کریم سورۃ المومنون میں ایک ایسا اصول بیان کرتا ہے جسے سمجھ لینے کے بعد اس موضوع کے بہت سے پردے خود بخود اٹھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت آتی ہے نا تو انسان واپس دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست کرتا ہے تاکہ وہ نیک اعمال کر سکے، لیکن اس کی یہ درخواست قبول نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں برزخ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک ایسا قانون ہے جو قیامت تک نہیں بدلنے والا۔ مفسرین جن میں ابن کثیر، امام قرطبی جیسے جلیل القدر علماء بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان وہ مرحلہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد انسان دنیاوی زندگی کی طرف اپنی مرضی سے واپس نہیں لوٹ سکتا۔ گویا موت کے بعد ایک نیا باب کھلتا ہے لیکن دنیا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر معاملہ اتنا واضح ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ آخر وہ کون سی حقیقت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم عزیزوں کو دیکھا، محسوس کیا یا ان کی موجودگی کا احساس کیا؟ کیا یہ صرف انسانی ذہن کا کھیل ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ کیا یہ جذبات کا اثر ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت موجود ہے جسے سمجھے بغیر لوگ روح کی واپسی کا عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں؟ اگر روح اپنے گھر واپس نہیں آتی تو پھر وہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم والد، والدہ یا کسی عزیز کو دیکھا؟ آخر وہ حقیقت کیا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو آج تک حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو انسان دیکھ لے، محسوس کر لے یا خواب میں دیکھ لے، ضروری نہیں کہ وہ شرعی حقیقت بھی ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عقائد کی بنیاد احساسات پر نہیں بلکہ وحی پر رکھی جاتی ہے۔ اگر صرف محسوس کرنا ہی دلیل ہوتا تو دنیا میں بے شمار باطل عقائد بھی درست ماننے پڑتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے کسی بہت عزیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسلسل اسی کے خیال میں رہتا ہے۔
وہ اس کی آواز کو یاد کرتا ہے، اس کے چلنے کا انداز یاد کرتا ہے، اس کے چہرے کو یاد کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی یہ بات بیان کرتی ہیں کہ شدید غم کے دوران بعض لوگوں کو اپنے مرحوم عزیز کی موجودگی کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل معیار نفسیاتی احساس نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بعض اوقات کسی کو واقعی کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے تو کیا وہ لازماً روح ہی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے اہل علم نے ایک نہایت اہم بات بیان کی ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ انسان انہیں ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ سورہ آراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہر غیر معمولی واقعے کو روح سے منسوب کر دینا درست نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات شیاطین یا جنات انسان کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہیں یا ایسے وسوسے پیدا کرتی ہیں جن سے انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس نے اپنے مرحوم عزیز کو دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین اور فقہاء نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ کسی واقعی یا ذاتی تجربے سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عقیدہ صرف قرآن و حدیث سے لیا جائے گا، نہ کہ لوگوں کے قصوں اور ذاتی مشاہدات سے۔ یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید یہی سوال سب سے زیادہ لوگوں کو بے چین کرتا ہے۔ اگر ہم خواب میں اپنے مرحوم والدین، دادا، دادی یا کسی عزیز کو دیکھیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح واقعی ہمارے پاس آئی ہے؟ اس سوال کا جواب بہت متوازن انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ بعض خواب انسان کے اپنے خیالات یا شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر خواب کی ایک ہی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم عزیز کو دیکھ لے تو صرف اس بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں کہ روح برزخ سے نکل کر دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ خواب ایک الگ عالم ہے جس کے اپنے احکام ہیں اور اسے دنیا میں روح کی واپسی کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ البتہ اگر خواب میں کوئی نیک بات، نیک نصیحت یا خیر کی طرف رغبت پیدا ہو تو انسان اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے، لیکن دین کا کوئی نیا عقیدہ یا حکم خواب کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے جسے اہل سنت الجماعت کے اکابر علماء نے ہمیشہ اختیار کیا ہے۔ اب ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز حقیقت کی طرف آئیے۔ اگرچہ روح اپنی مرضی سے دنیا میں واپس نہیں آتی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ہر تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو بعض مواقع پر اپنے زندہ عزیزوں کے اعمال کی خبر پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے منقول آثار اور متعدد اہل علم کے تشریحات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص نظام کے تحت بعض اعمال کا اجر اور ان کی خبر مرحومین تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار تلقین فرمائی کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو، کیونکہ یہی وہ تحفے ہیں جو واقعی انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سوچئے کتنی عجیب بات ہے، بہت سے لوگ اپنے مرحوم عزیزوں کے سائے تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آنے کی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو حقیقت میں ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی ماں، باپ یا عزیز تک کوئی چیز واقعی پہنچ سکتی ہے تو وہ ہمارے آنسو نہیں بلکہ ہماری مخلص دعا، ہمارا صدقہ، ہماری تلاوت قرآن کا ثواب، اہل علم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اور ہماری نیکیاں ہیں۔ لیکن اب بھی پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال باقی ہے، اگر روح گھر نہیں آتی تو کیا وہ اپنے گھر والوں کے حالات سے بالکل بے خبر رہتی ہے؟ کیا عالم برزخ میں نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ کیا قبرستان میں سلام کرنے پر مرحوم کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جس سے مرنے والا واقعی خوش ہوتا ہے؟
ناظرین، اگر روح اپنے گھر واپس نہیں آتی تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو بالکل بھول جاتی ہے؟ کیا عالم برزخ میں وہ تنہا ہوتی ہے، یا وہاں بھی ایک باقاعدہ زندگی اور نظام موجود ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، آج اگر ہمارا کوئی عمل ہمارے مرحوم والدین، عزیز یا دوستوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ بن سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم برزخ کی حقیقت کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ موت کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ اسلام اس کے برعکس ہمیں بتاتا ہے۔ موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندے کی روح جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس کے لیے رحمت، سکون اور عزت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ بدکار انسان کے لیے اس کے اعمال ہی اس کی آزمائش بن جاتے ہیں۔ گویا برزخ خاموشی کا نام نہیں بلکہ انتظار کا نام ہے۔ انتظار اس دن کا جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ امام ابن القیم نے اپنی معروف کتاب الروح میں متعدد آثار نقل کیے ہیں کہ نیک ارواح کے درمیان باہمی ملاقات اور تعارف ہوتا ہے۔ اگرچہ ان تمام روایات کا درجہ ایک جیسا نہیں، لیکن متعدد اہل علم نے اس بات کی تائید کی کہ نیک ارواح کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دنیا کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے حالات کے متعلق دریافت کرتی ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ برزخ ایک زندہ حقیقت ہے، نہ کہ مکمل بے خبری کی دنیا۔ لیکن اس مقام پر ایک نہایت اہم احتیاط بھی ضروری ہے۔ بعض خطیب یا مقرر ایسی روایات بیان کر دیتی ہیں جو ضعیف یا غیر ثابت شدہ ہوتی ہیں، پھر انہیں یقینی حقیقت کے طور پر پیش کر دیتی ہیں۔ ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو قرآن و حدیث اور معتبر اہل علم کی تحقیق کی روشنی میں سمجھے۔ دین میں احتیاط ہی سلامتی کا راستہ ہے، اور یہی وہ اصل ہے جو ہمیں ان افسانوں اور حقیقت میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جس کا تعلق ہم سب کے دل سے ہے: کیا مرنے والے ہمارے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اہل علم نے مختلف روایات اور آثار کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ البتہ جس بات پر امت کا واضح اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں، استغفار اور صدقہ کر مرنے والوں کے لیے باعث نفع بنتے ہیں۔ صحیح احادیث میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، اگر وہ بول سکتی تو ضرور صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ غور کیجئے، اس حدیث میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ مرنے والا ہر جمعرات اپنے گھر آتا ہے یا 40 دن تک اپنے کمرے میں رہتا ہے، بلکہ اس کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ زندہ لوگوں کی دعائیں اور نیک اعمال اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے والد، والدہ، بھائی بہن یا کوئی عزیز اس دنیا سے جا چکا ہے تو سب سے بڑا تحفہ یہ نہیں کہ آپ ان کی موجودگی تلاش کریں، بلکہ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں، کسی یتیم کی مدد کریں یا کسی ضرورت مند کا بوجھ ہلکا کریں۔ ہو سکتا ہے دنیا آپ کے اس عمل کو بھول جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب ایک اور سوال جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ قبرستان سے متعلق ہے۔ کیا قبر پر جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ترغیب دی اور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح سلام کہنا بھی مسنون ہے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اس سلام میں زندہ انسان اپنے مرحوم بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے،
یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، نہ کہ اس میں غلو ہے نہ وہم و گمان۔ ناظرین، اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر آج رات ہماری اپنی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں قصے سنائیں، یا ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی مخلص دل سے ہمارے لیے سجدے میں ہاتھ اٹھائے اور کہے اے اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ پر رحم فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے؟ یقین جانیے یہی وہ تحفہ ہے جس کی ضرورت ہر مرنے والے کو ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روح کا اپنے گھر واپس آنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد عالم برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام نافذ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ثابت ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، استغفار، صدقہ اور نیک اعمال باعث نفع ہیں۔ اس لیے ہمیں افسانوں، توہمات اور غیر ثابت روایات کی بجائے انہیں اعمال پر توجہ دینی چاہیے جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل میں موجود کسی غلط فہمی کو دور کیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ دین کی اصل خوبصورتی قرآن و حدیث سنت سے سمجھنے میں ہے، تو اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے شخص کی اصلاح ہو جائے جو برسوں سے ایک غلط عقیدے یا بے بنیاد روایات پر یقین کیے بیٹھا ہو۔ اور اگر آپ کے والدین یا کوئی عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی چند لمحوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ شاید آپ کی یہی دعا ان کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں بھی اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے جب ہم سب کو اسی سفر پر روانہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔